بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مہدی بیگم بنت محمد جواد، مرحوم سکندر آغا صاحب ابن حاجی محمد سجاد صاحب مرحومہ عرفانہ ہاشمی بنت سکندر آغا صاحب مرحوم محمد سجاد ابن قمر الدین صاحب، مرحوم صاحبزادی بیگم بنت محمد شعیب صاحب، ان تمام مرحومین اور جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، ان سب کی ارواح پرفتوح کو ان سوروں کی تلاوت کا ثواب حاصل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک صلوات ارشاد فرماتے ہیں آپ حضرات۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الاللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین، وحمدہ فوز للحامدین، وطاعتہ نجاع للمطیعین، وشکرہ عز للشاکرین، جلت عظمتہ، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صلوات بھیج دیں عظمت محمد و آل محمد پر، باری دیگر نعرے صلوات بھیج دیں عظمت محمد و آل محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ حضرات سامعین گرامی قدر و عزاداران، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ والضحیٰ کی 6 سے لے کر 11ویں آیت تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ان مختصر 6 آیات کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا میں نے۔ یہ 6 آیات بظاہر قلیل الالفاظ اور کثیر المعانی ہیں،
فضائل و مناقب محسنین اسلام کا ایک سمندر ہے جو ان 6 آیات میں ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ارشاد اقدس سے حضرت باری ہو رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو وہ ہم تھے کہ جس نے آپ کی کفالت کی، جب ہم نے آپ کو گمگشتہ پایا تو ہم نے آپ کو منزل تک پہنچایا، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب جب ہم نے آپ کو غنی بنا دیا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ، یہ جو فے لگا ہے ابتدا میں اس آیت کے، یہ فہذا علی المولا والا فے ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب کیونکہ ہم نے آپ کو غنی بنا دیا، لہذا فی الفور اب آپ پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ اب آپ یتیم پر قہر نہ اس پر ظاہر کریں، یعنی یتیموں پر شفقت، دست شفقت پھیریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور دیکھیے سائل کو کبھی جھڑکیے گا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اب اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک باواز بلند صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد و آل۔ یہ 6 آیات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں جن کی تلاوت کی، اور ان 6 آیات کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو وہ ہم تھے کہ جس نے آپ کی کفالت کی۔ پروردگار تو جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے، تو حدود و قیود مکان و زمان میں آتا نہیں، تو ان تمام حدود و قیود سے بالاتر ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ تو نے پالا، ہم نے تو نہ دیکھا کہ تو زمین پر اتر کے آیا ہو کبھی، ہم نے تو تجھے کبھی نہ دیکھا کہ تو انسانی شکل میں کبھی آیا ہو، تو نے محمد مصطفیٰ کو بہلایا ہو، ہم نے تو کبھی نہ دیکھا کہ تو نے اپنے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کو لقمہ توڑ کے کھلایا ہو، ہم نے تو کبھی نہ دیکھا کہ تم نے محمد مصطفیٰ کو پانی پلایا ہو، ہم نے تو کبھی نہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ پر جب پتھر برستے رہے تو تو نے اس کو آ کے بچایا ہو، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ تو نے کفالت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات ہم کو نظر آ رہی ہے محمد مصطفیٰ کی کفالت کرتے ہوئے، وہ ذات تیری صفات کی مظہر ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس ذات کو اپنے اوصاف و کمالات کا مظہر بنا کے کائنات میں بھیجا، وہ محمد مصطفیٰ کو پالتے رہیں گے، وہ کام تیرا کریں گے، نام تمہارا ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی وہ کام تمہارا کریں گے، نام تمہارا ہوگا۔ زیب دیتا ہے اسی کے بیٹے کے لیے کہ نظر عسکری موہانی کہے کہ بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ زیب دیتا ہے اس کے بیٹے کے لیے کہ نظر عسکری موہانی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم کو، بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے۔ ارے بھائی وہ اس کے بیٹے ہیں کہ جس نے رسول کو پالا تو اللہ نے ان کے اس عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اپنا عمل۔ تو ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو وہ ہم تھے کہ جس نے آپ کی کفالت کی۔ یہ ایک آیت جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مرصعات قصیدہ ہے۔ بس انسان ذرا بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے کام لے اور اپنی دل کی آنکھوں کو کھولے تو اسے یہ تمام باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور نظر بھی آئیں گی، اور یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن و دل میں بس جائیں گی۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ میں کسی مجلس میں عرض بھی کر چکا ہوں مگر پھر عرض کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب تلاوت قرآن کے بڑے فائدے ہیں، آج کل تو موسم ہے بہار قرآن کا زمانہ ہے، قرآن کی تلاوت کیوں کی جائے؟ بھائی بچے اکثر پوچھتے ہیں بزرگوں سے کہ کیوں کی جائے قرآن کی تلاوت، تو اکثر یہ سفید ریش والے بزرگان یہ اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی پڑھو قرآن۔ کیوں پڑھو؟ کہ قرآن پڑھو گے تو حافظہ تیز ہوگا، قرآن پڑھو گے تو آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، قرآن پڑھو گے تو دل میں جو کینہ ہے، جو بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے، یہ ساری چیزیں دور ہوں گی، جو گناہوں کی گرد پڑی ہوئی ہے دل پر وہ صاف ہو جائے گی۔ قرآن پڑھو، مطلب کلیہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ صاحب قرآن پڑھو۔ کیوں پڑھو قرآن؟ تو ایک بات مسلسل بتائی جاتی ہے کہ صاحب قرآن پڑھو گے تو آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی،
کبھی آپ نے غور کیا کہ حافظین قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، اس کے باوجود اندھے نظر آتے ہیں؟ ماجرا کیا ہے؟ کبھی غور کریں آپ، معاملہ کیا ہے؟ کسی بھی آپ سائنسدان سے جا کے پوچھئے، کسی ایسے سے جا کے پوچھئے کہ جو آپٹیشین ہو، آنکھوں کی روشنی وغیرہ کے متعلق ساری باتیں جانتا ہو، آنکھوں کے متعلق اس نے اسٹڈی کی ہو، تو آپ جا کے جب اس سے پوچھے گا کہ بھائی آنکھوں میں روشنی کس حصے میں ہے آنکھوں کے، کیا یہ جو آنکھوں کی سفیدی ہے اس میں روشنی ہے؟ تو کہا جائے گا صاحب اس میں تو روشنی نہیں ہے۔ تو پھر کہاں روشنی ہے؟ کہا اچھا اس کے بعد جو ایک دائرہ بنا ہوا ہے، جو ایک حالہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض افراد کا وہ جو آنکھوں کا دائرہ ہوتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے، بعض کا بھورا ہوتا ہے، کرنجے ہوتے ہیں بعض افراد اس طرح کے، آپ غور کریں، بعض لوگوں کا سیاہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کے بعد سفیدی کے بعد جو حالہ ہے، کیا اس میں روشنی ہے؟ کہا صاحب اس میں بھی روشنی نہیں ہے۔ تو پھر کس میں روشنی ہے؟ کہا جائے گا صاحب یہ جو آنکھوں کے اندر ایک چھوٹا سا پیوپل ہے، یہ جو نقطہ ہے نا چھوٹا سا، اسی نقطے میں ساری روشنی ہے۔ خدا کی قسم میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دیا، اللہ نے نقطے میں روشنی رکھی ہے، نقطے میں روشنی رکھی ہے، نقطے میں روشنی رکھی ہے۔ آنکھوں کے اندر جو نقطہ ہے اس میں روشنی ہے۔ میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے انا نقطہ تو تحت الباء، میں تحت با نقطہ ہوں، بسم اللہ کے بے کا نقطہ میں ہوں۔ اب جو لوگ بغضیلی میں قرآن حفظ کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن کے بسم اللہ کے بے کو چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ تم نے بسم اللہ کے بے کے نقطے کو چھوڑ دیا، ہم تمہاری آنکھوں کے نقطے سے نور چھین لیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی ہم تم کو کور چشم بنا دیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی کام لیا جائے تو قرآن کی آیات کے معانی و مفاہیم انسان درک کر سکتا، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ تو یتیم پایا تو ہم نے کفالت کی بات تمام ہو گئی یہیں پر۔ اب بات آگے بڑھاؤں میں، پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو گمگشتہ پایا۔ اب یہاں پر عموماً یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے نعوذ باللہ خاکم بدان، کیونکہ قرآن میں جو لفظیں ہیں ضالن فہدا، تو اس کا یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو نقل کفر کفر نہ باشد، تو ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ جو خود مرکز ہدایت ہو اس کے لیے گمراہی کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے کسی نہ کسی بزرگ کی گمراہی کو چھپانے کے لیے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اپنے پیروں کی گمراہی کو چھپانے کے لیے مرشدین نے یہ ترجمہ کر دیا کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن وہ گمراہ تھے تو اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ وہ کائنات میں آئے تھے ہدایت کے لیے، وہ کائنات میں آئے تھے مکارم الاخلاق کا درس دینے کے لیے، وہ کائنات میں آئے تھے تزکیہ نفس کے لیے، وہ کائنات میں آئے تھے انسان کو پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حقیقت محمدیہ کو دنیا اگر سمجھ لے تو کیا ہی کہنا ہے، سارا اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ عالم اسلام میں جو آج اختلاف نظر آتا ہے، یہ جو ہماری صفوں میں یہ جو انتشار ہے، وہ سارا انتشار اس بات سے ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ذات محمد مصطفیٰ کو۔ وہ ذات بہرحال سمجھ میں تو نہیں آ سکتی، مگر حسب حیثیت حسب اوقات انسان اگر ان کے معرفت کو حاصل کر لے تو کچھ نہ کچھ کسی حد تک یہ تمام اختلافات حل ہو سکتے ہیں۔ عالم اسلام کو دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ یہ مجالس اعظم مسلسل اس بات کا اعلان ہے کہ یہ درسگاہ کھلی ہوئی ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ آئے، یہاں سے آ کر ہدایت پا جائے۔ تو اس کا ترجمہ ہمارے جو مفسرین نے بچ کے کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمگشتہ پایا تو ہم نے آپ کو منزل تک پہنچا دیا۔ منزل تک پہنچایا کیوں؟ اس کے فوراً بعد آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے آپ کو گمگشتہ پایا تو منزل تک پہنچا دیا۔ وہ کون سی منزل ہے کہ جہاں تک تو نے پہنچایا؟ تو آواز آئی کہ ہم نے آپ کو جب تنگ دست پایا تو غنی کیا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ جو غنی کیا جس کے ذریعے سے مصطفیٰ کی منزل اسی سے منسوب ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے آپ کو گمگشتہ پایا تو منزل تک پہنچا دیا۔ وہ وجدک عائلا فاغنا، تنگ دستی میں ہم نے آپ کو پایا تو ہم نے آپ کو غنی کیا۔ کس کے ذریعے سے غنی کیا؟ تو وہ صرف اور صرف ذات گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جن کی دولت کے ذریعے سے اللہ نے سرکار ختمی مرتبت کو غنی کیا۔
اور اس کے بعد یہ جو دولت عطا کی اللہ نے، اس کے لیے حکم دیا کہ دیکھیے یتیموں پر دست شفقت پھیریے، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ رکھیے، ان پر اپنی نظر کرم بنائے رکھیں آپ، اور اگر سائل آ جائے تو اس کو جھڑکیے گا نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ اتنے برے تھے تو رسول نے ان کو کیوں بلایا اپنی بزم میں اور کیوں بٹھایا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ وہ رسول کی بزم میں آئے، آن کے بیٹھے پہلو میں رسول کے، انہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ رسول کے پہلو میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں نظر آتا تاریخ کے پارینہ پاروں میں کہ جب ان کی بدتمیزیاں حد عروج پار کر گئیں تو رسول نے ان کو نکال کے بھگایا بھی تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھائی انہیں نکالا تو گیا، مگر پھر تاریخ ہمیں خاموش نظر آئی، کسی تاریخ میں ہمیں یہ نہیں لکھا ہوا نظر آیا کہ جب رسول نے انہیں بھگا دیا اپنی بزم سے تو پھر واپس پلٹ کے بلایا ہو۔ رسول کا نہ بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا سے رسول چلے گئے، ان سے راضی نہ تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آپ پیٹتے رہیے ڈنکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن جب تک اللہ ہی راضی نہیں ہے، جب تک محمد مصطفیٰ نہ راضی ہوں، اور مصطفیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک سیدہ نہ راضی ہوں۔ لہذا یہ جو رضی اللہ لوگ کہتے ہیں یہ صرف اور صرف ایک بہانہ ہے تاکہ کہتے ہیں صاحب کچھ بھی ہو اب ان کے بارے میں کچھ زیادہ کہا نہ جائے۔ بھائی دیکھیے جو برا ہوگا اس کو برا تو کہا جائے گا۔ مصلحت اور مروت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے یہ یقین جانے یہ ہلا حل ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ جو دھیرے دھیرے انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے صاحب اب چھوڑیے ماضی کی باتیں، بڑے بزرگوں کو کیا برا بھلا کہنا ہے۔ بھائی آپ نہ برا بھلا کہیں گے تو ٹھیک ہے، نہ کہیے، آپ مت کہیے برا بھلا۔ کچھ ذمے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، کچھ ذمہ داریاں اللہ کی بھی ہیں۔ یاد رکھیے گا آل محمد علیہ السلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس کو 100 کی غرض ہو وہ اہل بیت کے در پر آئے، جس کو 100 کی غرض ہو وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرے۔ ساری کائنات اگر آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے گی تو اللہ نے قرآن میں اشاروں میں کنایوں میں بہت برا بھلا کہا ہے اور خوب خوب کہا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کے بعد کیا آیا آیت میں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اب اس کے بعد یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کے ذمہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رب اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی دو ذوات مقدسہ ہمیں نظر آئیں کہ جن کی آمد سے سرکار ختمی مرتبت کی زندگی میں اللہ نے دو ہی موقعوں پر مجھے اپنی قلیل مطالعے کی بنا پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہی دو مناظر نظر آئے۔ ایک جب اللہ نے خدیجہ کی دولت اللہ کو عطا کی، رسول کو عطا کی، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ زوجیت رسول میں آئی تو اللہ نے کہا کیا کہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں آپ۔ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ عقد رسول میں آئی، رسول کی زوجیت میں آئی، اللہ نے جناب خدیجہ کی دولت کے ذریعے سرکار ختمی مرتبہ تو غنی کیا، ذمہ داریاں عائد کر دی رسول پر، تو کہا کہ اب آپ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، تذکرہ کریں، تذکرہ کریں۔ ابھی نعمتیں مکمل نہیں ہوئی، اتمام نعمت نہیں ہوا۔ اتمام نعمت کب ہوگا؟ جب خدیجہ کے داماد کی ولایت کا اعلان ہوگا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھائی اس سے بہتر صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ جس روز خدیجہ کے داماد کی ولایت کا اعلان ہوگا اور خلافت بلا فصل کا اعلان ہو جائے گا، اس روز قدرت یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی عالم افتخار میں اور عالم کبریائی میں جھوم کر قدرت یہ قصیدہ پڑھے گی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا اور نعمتوں کو تمام کیا۔
یعنی دین بس اتنا سمجھ لیجئے کہ دین شروع ہوتا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت سے، اختتام پذیر ہوتا ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت سے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھنے کا جو ثواب ہے اگر انسان اسے سمجھ لے تو ساری زندگی صرف صلوات پڑھتا رہے. معصوم نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انسان اگر صلوات بھیجے، صلوات بھیجنے کے بعد، صلوات پڑھنے کے بعد انسان خاموش ہو جائے، پھر 400 سال کے طویل عرصے کے بعد اگر پھر سے وہ صلوات پڑھتا ہے تو یہ جو داہنے کاندھے پر بیٹھا ہے فرشتہ یہ کہتا ہے کہ بندہ خدا ابھی جو تو نے پچھلی مرتبہ صلوات پڑھی تھی اسی کا ابھی تک ہم اجر نہیں لکھ پائے ہیں، احاطہ نہیں کر پائے ہیں. بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد و قدر. مختصر سی گفتگو تھی میں نے آپ کی خدمت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے متعلق اپنے قلیل مطالعے کی بنا پر جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکا وہ میں نے قرآن مجید کی روشنی میں ان 6 آیات کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. بس یہ سمجھ لیں آپ کی گفتگو ان کے فضائل پر مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. ان کے فضائل و مناقب کا ایک بحر ذخار ہے. جتنا زیادہ انسان اس میں غوطہ زن ہوتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ انسان ان کے فضائل و مناقب کے دریا میں غرق ہوگا، ویسے ویسے وہ لب کوثر ابھرے گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. کیونکہ کوثر بھی تو خدیجہ کی ملکیت ہے نا. بھئی اللہ نے کوثر رسول کو عطا کیا تو کس کے ذریعے سے عطا کیا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے. یہ عظمت ہے بی بی کی. عزیزان گرامی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب، وہ بی بی کہ جس نے اسلام کو فائنینشلی سپورٹ کیا. اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سپورٹ نہ ہوتا تو اسلام آج دنیا کے گوشے گوشے تک نہ پہنچتا. یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی دولت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصرت اور فاطمہ کی 4 گھنٹے کی محنت کا نتیجہ ہے. اس میں نے ربط مسائل دے دیا یہیں سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آج مرکز عصمت و طہارت کی یتیمی کا پہلا دن تھا. جو دن ڈھلا ہے وہ دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یتیمی کا پہلا دن تھا. یہ بات ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی. کبھی ذرا ان گھروں میں آپ جا کے دیکھیں کہ جن گھروں میں بچے چھوٹے ہوں، بہت چھوٹے ہیں، اور کم سنی میں مائیں فوت ہو جائیں، غیر حالت ہو جاتی ہے بچوں کی. اچھا اس کے بعد ولو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے والد رحمت للعالمین تھے، ایسا باپ کسی کو نہ ملا جیسا باپ سیدہ کا تھا. مگر یقین جانیں آپ، اس کے باوجود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی. لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ ایک زوجہ رسول کو یعنی عائشہ کو آپ برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ اتنی متعصب تھی کہ یہ مسلسل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اہانت کرتی تھی، توہین کرتی تھی، اور خاص طور پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے یہ بہت توہین کرتی تھی بی بی کی. ایک روز سرکار ختمی مرتبت بیت الشرف میں داخل ہوئے، جیسے ہی عصمت سرا میں آئے دیکھا بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت آگے بڑے، پیشانی کا بوسہ لیا، کہا میرے لال کیا بات ہے آج آپ غمزدہ نظر آتی ہیں؟ کہا بابا ذرا اس سے کہیے کہ میری ماں کو برا بھلا نہ کہا کرے. جب یہ میری ماں کی توہین کرتی ہے تو مجھے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے. خدا کی قسم سرکار ختمی مرتبت کے سامنے اگر کبھی جناب خدیجہ کا تذکرہ ہو جاتا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا تھا، کہتے تھے کون ہوگا خدیجہ کے مثل. اتنا غمزدہ ہوئے حضرت کے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد پورا سال رسول نے غم منایا. یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے غم منانا یہ سنت نبوی ہے، اور بلکہ سنت نبوی نہیں، سنت الہیہ ہے. اور اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے. یہ غم یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور ہم نے ہمیشہ غموں کو خوشی پر ترجیح دی ہے. بے شک ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مگر اسی ماہ میں سیدہ یتیم ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں ہمیں علی کے بچے یتیم ہوتے ہوئے نظر آئے. بس عزیزان گرامی، ایک عجیب روایت میں نے پڑھ لی، خدا کی قسم اپنے بزرگوں سے بھی سنی ہے. ایک روز سرکار امیر المومنین تشریف فرما تھے. آپ نے رجسٹر منگوایا جو کوفے کے صدر دروازے پر تھا. وہاں پر آمدن رفتن کی تمام تر رپورٹیں اس پہ لکھی جاتی تھی، کون آیا کون گیا. جب وہ رجسٹر آیا تو حضرت نے اس رجسٹر کو دیکھا، کون آیا کون گیا، کون شہر میں داخل ہوا ہے، کون شہر سے باہر گیا. ایک نام پر نظر پڑی. آپ نے فوراً انا للہ پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا قاتل شہر کوفہ میں آ چکا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک چاہنے والا برابر میں بیٹھا تھا، وہ اٹھا، اس نے دست ادب جوڑ کے کہا فاتح خیبر، بڑے مارکے دیکھے، کسی جنگ میں ہم نے یہ نہ دیکھا کہ آپ کے چہرے پر اضطراب کے آثار نمودار ہوئے. یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک نام پڑھ کے آپ اتنے مضطرب ہو گئے؟ کہا میں مضطرب اس بات سے نہیں ہوں کہ میرا قاتل آ گیا ہے، اضطراب مجھے اس بات کا ہے کہ پردیس میں میری بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی. یا امیر المومنین، بڑا خیال ہے بیٹیوں کی یتیمی کا. کربلا آ جائیں، ایک یتیمہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. عزیزوں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی. جناب سیدہ کی والدہ کو خود سرکار ختم مرتبت نے سپرد لحد کیا، آ کے دست شفقت پھیرا. بی بی سلام اللہ علیہا روئیں اپنی ماں پہ، باقاعدہ روئیں، خوب گریہ کیا. مگر جب یہی بی بی دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو حسنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم جب رونا چاہتے تھے تو ہمارے بابا آ کے کہتے تھے بچوں رو اپنی ماں پہ، بالکل رو، میں تم کو رونے سے نہیں روکتا، مگر اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دبا لو تاکہ تمہاری آوازیں باہر نہ جائیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. ہائے وہ بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں. بی بی سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، کیونکہ ایک مومنہ کے دیسے کی مجلس ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ انہی جملوں پر اختتام کروں مصائب کا. بی بی سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئی، پسلیاں شکستہ تھیں، بازو پر درے کا نشان تھا، تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی. یاد رکھیے گا ساری زندگی گزر گئی سیدہ کی، وہ ایک ہاتھ بی بی سلام اللہ علیہا کا شل رہا، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رہتا تھا. امیر المومنین نے جب دیکھا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے صیحہ کیا، چیخ کے روئے، ہائے صابرہ، ہائے صابرہ. پوچھا کسی نے؟ جناب سلمان نے پوچھا، یا علی اتنا چیخ کے کیوں روئے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم سلمان، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بازو پر درے کا نشان تھا، سیدہ نے دنیا سے جاتے جاتے اس کا شکوہ نہ کیا، یہ نہ بتایا کہ زخمی حالت میں گئی ہے بی بی. وہ بی بی کا جس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا، ایک ہاتھ پسلیوں پر تھا، جنازہ تیار ہوا، شہن خانہ میں لا کے رکھا گیا، ایک ایک بچہ آیا، جناب زینب ام کلثوم آئی، ماں سے آ کے رخصت ہوئی، حسن مجتبیٰ آئے، مرثیہ پڑھا، آ کے رخصت ہوئے. ایک مرتبہ سرکار امیر المومنین نے کہا اے ولدی الحسین، کہاں ہے میرا لال حسین؟ ایک گوشے میں دیکھا حسین سسک کے رو رہے ہیں. آگے بڑھے، میرے لال حسین آ کے اماں سے رخصت ہو لو. اچھا بابا. حسین خرامہ آگے بڑھے، ماں کے پائنتی آ کے رک گئے. پائنتی آنے کے بعد ایک مرتبہ اماں کے چہرے کو دیکھا، اتنا جھکے کہ حضرت کی پیشانی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پائے مبارک سے مس ہوئی، اور رو کے ایک جملہ کہا، اماں میں نے تم سے سنا ہے کہ جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو انہوں نے اپنے گلے سے لگایا تھا. تم رتبے میں مریم سے سوا ہو، میں رتبے میں عیسیٰ سے سوا ہوں. اماں جب تک تم نہ بلاؤ گی حسین نہ آئے گا. بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال میری گود میں آ جا. حسین ماں سے لپٹ گئے، ملائے اعلیٰ میں کورام بپا ہوا. میں کہوں گا بی بی 161 ہجری میں کربلا آئیے گا. حسین
بھی دامن پھیلا کے کہے گی آ میرے حسین میری گود میں آ جا، ماں کی آغوش میں بیٹے کا گلا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن أعداء آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين إلى يوم القيامة وابروا إلى الله منهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد